बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज 23 रबीउल अव्वल हफ्ते का दिन आ चुका है और रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। जो लोग दौलत चाहते हैं, जो लोग बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिज्क और दौलत की तमाम तंगदस्ती से निजात चाहते हैं, आज दौलत वाले हफ्ते के दिन हाथ की उंगलियों पर ये वजीफा पढ़ लो। ये दौलत का खासुल खास और शर्तिया अमल है। इस अमल को साल में सिर्फ एक बार किया जाता है। रबीउल अव्वल का महीना साल में एक बार आता है, लेकिन इसका हर दिन कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा अल्लाह करीम से मांगने का है, खजाने लूटने का है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो। एक वक्त वो है जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है। आज 23 रबीउल अव्वल हफ्ते के दिन अल्लाह रिज्क और दौलत का दरबार सजाए बैठा है। कोई मांगने वाला, है कोई खजाने लूटने वाला, है कोई इज्जत और दौलत से माला माल होने वाला, तो ये छोटा सा वजीफा पढ़ लो। इस वजीफे को रिज्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। और जब दौलत वाले हफ्ते के दिन दौलत का खास और शर्तिया अमल पढ़ा जाता है, फिर गैब से फरिश्ते रिज्क और दौलत लेकर आते हैं। कोई अल्लाह का नेक वली, कोई बंदा आता है, दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाता है। रबीउल अव्वल के महीने का मतलब क्या है? रबी का मतलब बहार है। और अगर आप अपने नसीब में बहार चाहते हो, घर में बेसकूनी है, बेचैनी, बेबरकती का हमेशा के लिए खातिमा चाहते हो, तो आज इस अमल को करो। मेरी वो बहनें जो परेशान बैठी हैं, बंदिशों की वजह से रिश्ता नहीं होता, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, शादी में कोई ना कोई बंदिश है, शादी ताखीर का शिकार है, तो आज 23 रबीउल अव्वल हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह बेहतरीन माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। अगर आप में से कोई बंदा मकरूज बैठा है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज ये वजीफा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। यकीन नहीं आता तो आज अभी इसी वक्त ये वजीफा पढ़ो। अल्लाह से जिद करके मांगो, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। वो लोग जिनके घर में हर वक्त घरेलू नचाकियां रहती हैं, आजकल की लड़ाई पैसे से शुरू होती है और पैसे पर खत्म होती है। आज हर घर में बहन भाइयों में लड़ाई है तो पैसे की वजह से, मियाँ बीवी में लड़ाई है तो पैसे की वजह से, घर का माहौल खराब है तो पैसे की वजह से। जब तमाम मसाइल पैसे की वजह से ही हैं, तो क्यों ना फिर पैसों का हल किया जाए। तो फिर क्यों ना कोई ऐसा वजीफा पढ़ा जाए जिसके पढ़ने से रिज्क व दौलत का सैलाब आ जाए, जिसके पढ़ने से कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े। तो आज अल्लाह करीम से अपनी औकात देख कर नहीं, अल्लाह की अजमत के मुताबिक मांगना, क्योंकि ये महीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। इस महीने में अल्लाह अपने महबूब की आमद पर इतना खुश होता है कि जो बंदा 1 लाख मांगता है, अल्लाह 70 लाख से नवाजता है। जो बे औलाद है, औलाद के लिए वजीफा पढ़ता है, अल्लाह बेटों से नवाजता है। जो कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ता है, अल्लाह कर्ज से मुकम्मल खुलासी अता फरमाता है। जो कोई बीमार है, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ता है, अल्लाह लाइलाज बीमारी को रेशे रेशे से निकाल देता है। आज जो बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को देखना चाहता है, रब की गैबी मदद को देखना चाहता है, मोजज़ात को देखना चाहता है, तो वो आज 23 रबीउल अव्वल हफ्ते के दिन इस अमल को कर ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है, उस घर में रिज्क और दौलत की बरसात शुरू हो जाती है। घर में शोर मच जाता है कि अचानक इतनी दौलत कहाँ से आ गई। क्योंकि जब आप इस खासुल खास वजीफे को पढ़ेंगे, अचानक आपके हालात बदल जाएंगे। अचानक गुर्बत तंगदस्ती कामयाबी में बदल जाएगी। अचानक आपके घर से हर तरह की मुसीबतों परेशानियों का जड़ से खात्मा हो जाएगा। वो लोग, वो रिश्तेदार, वो दोस्त अहबाब जो आपको ताने देते हैं, जो आपको मिलना पसंद नहीं करते, पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। मिन्नतें करके पूछेंगे कि भाई ऐसा कौन सा वजीफा आपके हाथ लग गया है कि आपके तो हालात ही बदल गए। सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन, आज कुछ बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب آج کا عمل سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے۔ آج 23 ربیع الاول ہفتہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی حاجات ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے مانگے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج دولت والے ہفتے کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، یہ اسم اعظم ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا قہارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس اسم اعظم یا قہارو کو 11 بار پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے سرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار، نظر بد، حسد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ جب آپ 11 بار یا قہارو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت خود چل کر آپ کے گھر آئے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق کی تمام تر تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کے خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج 23 ربیع الاول ہفتے کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ گھر میں شور مچ جائے گا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے، یہ دولت کہاں سے آئی ہے۔ صرف 21 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد
فوری طور پر آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریم رب کریم کا وہ نام مبارک ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی۔ یا فتاح یا کریم پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے ملے گا۔ یہ قسم عرش الہی پر بیٹھے رب کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے والے رب کی ہے، اپنے حبیب سے محبت کرنے والے رب کی ہے۔ جب یا فتاح یا کریم کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو پھر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کرم کی نظر چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کے کرم کو چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ بس آج آپ نے 23 ربیع الاول ہفتے کے دن یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریم کو ملا کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتاح یا کریم ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم دو بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے دوران دل میں جو کچھ آتا ہے مانگتے چلے جاؤ، جو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر اتنا ہی اور وہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج 23 ربیع الاول دولت والا ہفتہ ہے اور آپ کو میں نے دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگدستی سے نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پر گاہکوں کا رش لگانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 3 خاص اعمال بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال جیسے ہی آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو مرد حضرات اپنے پرس پر پھونک ماریں، عورتیں اپنے بٹوے پر پھونک ماریں، گھر میں موجود پیسے زیورات پر پھونک مار دیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ پیسہ کہاں جاتا ہے۔ آج 23 ربیع الاول ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیں، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ 30 ربیع الاول سے پہلے پہلے نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بیکاری بھی پڑے تو بادشاہ بن جائے، غریب پڑے تو غنی ہو جائے، امیر پڑے تو اور دولت مند ہو جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت